اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 137 میں، اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے یا پچھم کے مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور ہم نے فرعون کی اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا۔ اس آیت کی مختصر تشریح کرتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کو جن کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم روا رکھا تھا، اس بنا پر وہ فی الواقع مصر میں کمزور سمجھے جاتے تھے کیونکہ مغلوب اور غلام تھے، لیکن جب اللہ نے چاہا تو اسی مغلوب اور غلام قوم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ زمین سے مراد شام کا علاقہ فلسطین ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا۔ شام میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس وقت گئے جب یوشع بن نون نے عمالقہ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کر دیا اور زمین کے ان حصوں میں برکتیں رکھے، یعنی شام کے علاقے میں جو باکثرت انبیاء کا مسکن و مدفن رہا اور ظاہری شادابی و خوشحالی میں بھی ممتاز ہے، یعنی ظاہری و باطنی دونوں قسم کی برکتوں سے یہ زمین مالا مال رہی ہے۔ مشرق کی جمع اور مغرب کی جمع ہے، حالانکہ مشرق اور مغرب ایک ہی ہے۔ جمع سے مراد اس ارض بابرکت کے مشرقی اور مغربی حصے ہیں، یعنی جہات مشرق و مغرب۔ یہ وہ وعدہ بھی ہے جو اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی آیت نمبر 128-29 میں فرمایا گیا، اور سورہ قصص میں بھی مصنوعات سے مراد کارخانے، عمارتیں اور ہتھیار وغیرہ ہے جو بلند کرتے تھے۔ اس سے مراد اونچی اونچی عمارتیں بھی ہو سکتی ہے، ہتھیار اور دیگر سامان بھی تباہ کر دیا اور ان کے باغات بھی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 138 میں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجیے جیسے ان کے معبود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ آئیے اس آیت کی مختصر تشریح کرتے ہیں، اس سے بڑی جہالت اور نادانی کیا ہوگی کہ جس اللہ نے انہیں فرعون جیسے دشمن سے نہ صرف نجات دی بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اسے اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا اور معجزانہ طریقے سے دریا عبور کروا دیا، وہ دریا پار کرتے ہی اس اللہ کو بھول کر پتھر کے خود تراشدہ معبود تلاش کرنے لگ گئے۔ کہتے ہیں یہ بت گائے کی شکل کے تھے جو پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ پروردگار عالم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 139 میں، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ آئیے اس آیت کی مختصر سی تشریح کرتے ہیں، یعنی مورتیوں کے پجاری جن کے حال میں تمہیں بھی دھوکے میں ڈال دیا، ان کا مقدر تباہی اور ان کا یہ فعل باطل و خسارے کا باعث ہے۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے اپنے کتاب قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت نمبر 140 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ اس آیت کی مختصر تشریح کرتے ہیں، کیا جس اللہ نے تم پر اتنے احسانات اور تمہیں جہانوں پر فضیلت بھی عطا کی، اسے چھوڑ کر میں تمہارے لیے پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت تلاش کروں؟ یعنی یہ ناشکری اور احسان ناشناسی میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ رب کائنات فرماتے ہیں اپنے قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت نمبر 141 میں، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والے سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے یا تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 142 میں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 رات مزید ان 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ آئیے اس آیت کی مختصر سی تشریح کرتے ہیں، فرعون اس کے لشکر کی گرد کے بعد ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوئی کتاب انہیں دی جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں 10 راتوں میں اضافہ کر کے اسے 40 کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ان کے بھائی بھی تھے اور نبی بھی اپنا جانشین مقرر کر دیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت و اصلاح کا کام کرتے رہے اور انہیں ہر قسم کے فساد سے بچائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام خود نبی تھے اور اصلاح کا کام
ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں محض تذکرہ تنبیہ کے طور پر یہ نصیحتیں کیے۔ میقات سے یہاں مراد وقت معین ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 143 میں، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجیے کہ میں ایک نظر تم کو دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ بس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی میں اس کے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئی تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ اس آیت کی مختصر تشریح کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور وہاں اللہ نے ان سے براہ راست گفتگو کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کو دیکھنے کا شوق کا اظہار رب عارمی کہہ کر کیا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے مسلمانوں کے ایک فرقے نے کہا لن نفی نعبید ہمیشہ کی نفی کے لیے آتا ہے، اس لیے اللہ کا دیدار نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں۔ لیکن فرقہ کا یہ مسلک صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ متواتر صحیح اور کبھی روایت سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان کو اللہ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تمام اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ اس روایت کا تعلق صرف دنیا سے ہے، دنیا میں کوئی انسانی آنکھ اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان آنکھوں میں اتنی قوت پیدا فرما دے گا کہ وہ اللہ کے جلوے کو برداشت کر سکے۔ یعنی وہ پہاڑ کی رب کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے۔ یہ بے ہوشی امام ابن کثیر کے بقول میدان محشر میں اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے کے لیے نزول اجلال فرمائے گا، اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گے۔ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مستثنی رکھا گیا۔ صحیح بخاری۔ تیری عظمت و جلالت کا اور اس بات کا کہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں دنیا میں تیرے دیدار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 144 میں ارشاد ہوا اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ آیت کی مختصر سی تشریح کرتے ہیں یہ ہم کلامی کا دوسرا موقع تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشرف کیا گیا۔ اس سے قبل جب آگ لینے گئے تھے اللہ نے ہم کلامی سے نوازا تھا اور پیغمبری عطا فرمائی تھی۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت 145 میں، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کی اچھی اچھی احکام پر عمل کرے، اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ آیت کی مختصر تشریح کرتا چلوں، گویا تورات تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی گئی جس میں ان کے لیے دینی احکام، امر و نہی، ترغیب و ترتیب کی پوری تفصیل تھی، یعنی رخصتوں کی ہی تلاش میں نہ رہے جیسا کہ سہولت پسندوں کا حال ہوتا ہے۔ مقام دار سے مراد تو انجام یہی ہلاکت ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ فاسقوں کے ملک پر تمہیں حکمرانی عطا کروں گا، اور اس سے مراد ملک شام ہے جس پر اس وقت امالخہ کی حکمرانی تھی جو اللہ کے نافرمان تھے۔ ابن کثیر میں اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے کتاب قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت نمبر 146 میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگزشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کا کوئی حق نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھے تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لے، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں تکبر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی آیات و احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر گرانا۔ یہ تکبر انسان کے لیے زیبا نہیں دیتا کیونکہ اللہ خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق ہو کر خالق کا مقابلہ کرنا اور اس کے احکام و ہدایت سے اعراض و غفلت کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ اس آیت میں تکبر کا نتیجہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آیت الہی سے دور ہی رکھتا ہے اور پھر وہ اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح کی بھی نشانی انہیں حق کی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہوتی، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا ترجمہ جن پر تیرے رب
قیامت کی بات ثابت ہوگی وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لے۔ اس میں احکام الہی سے اعراض کرنے والوں کی ایک عادت یا نفسیات کا بیان ہے کہ ہدایت کی کوئی بات ان کے سامنے آئے تو اسے تو نہیں مانتے، البتہ گمراہی کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اسے فوراً اپنا لیتے ہیں اور راہ عمل بنا لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی بیان کردہ اس حقیقت کا ہر نوع میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم بھی ہر جگہ، ہر معاشرے میں، حتیٰ کہ مسلمان معاشرے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ نیکی منہ چھپائے پھر رہی ہے اور بدی انسان لپک لپک کر اختیار کر رہا ہے۔ یہ اس بات کا سبب بتایا جا رہا ہے کہ لوگ نیکی کے مقابلے میں بدی کو اور حق کے مقابلے میں باطل کو کیوں زیادہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ سبب آیت الہی کی تکذیب اور ان سے غفلت اور اعراض کا یہ ہر معاشرے میں عام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے اپنے قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت 147 میں، اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ آئیے اس آیت کی مختصر سی تشریح کرتے ہیں۔ اس میں آیت الہی کی تکذیب اور احکام کا انکار کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ چونکہ ان کے عمل کی اساس عدل و حق نہیں، ظلم و باطل ہے، اس لیے ان کا نام اعمال میں شر ہی شر ہوگا جس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہ ہوگی، اور اس کا شر کا بدلہ ان کو وہاں ضرور دیا جائے گا۔ خالق کائنات کے ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت 148 میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود ٹھہرا لیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کہا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ کوئی راہ بتلاتا تھا، اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ آئیے اس آیت کی مختصر سی تشریح کرنے چلے۔ موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا جس میں اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی جو اس نے سنبھال رکھی تھی شامل کر دی، جس میں اللہ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی، جس کی وجہ سے بچڑا کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا۔ وہ واضح کلام کرنے اور رہنمائی کرنے سے عاجز تھا، جیسا کہ قرآن کے الفاظ واضح کر رہے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ فی الواقع کا گوشت پوش کا بچڑا بن گیا تھا یا تھا وہ سونے کا ہی، لیکن کسی طریقے سے اس میں ہوا داخل ہوتی تو گائے بیل کی آواز اس میں سے نکلتی۔ ابن کثیر اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، تمہارا معبود تو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں اور وہ معبود کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 149 میں، اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔ رب کائنات فرماتے ہیں اپنے قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت 150 میں، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی، کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیہ ایک طرف رکھے اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو۔ آیت کی مختصر سی تشریح کرتے چلے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر دیکھا کہ وہ بچڑے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو سب غضبناک ہوئے اور جلدی میں تختیہ بھی جو کوہ طور سے لائے تھے ایسے طور پر رکھے کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ انہوں نے نیچے پھینک دی تھے، جیسے قرآن نے ڈال دیے سے تعبیر کیا ہے۔ کہا اگر پھینک بھی دی ہو تو اس میں سو بے ادبی نہیں، کیونکہ مقصد ان کا تختیوں کی بے ادبی نہیں تھا بلکہ دینی غیرت و اہمیت میں بے خود ہو کر غیر اختیاری طور پر ان سے یہ خیر سرزد ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آپس میں سگے بھائی تھے، لیکن یہاں حضرت ہارون نے ماں جائے اس لیے کہا کہ اس لفظ میں پیار اور نرمی کا پہلو زیادہ ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا جس کی وجہ سے وہ قوم کو شرک جیسے جرم عظیم سے روکنے میں ناکام رہے، ایک اپنی کمزوری اور دوسرا بنی اسرائیل کا عناد اور سرکشی کو انہیں قتل تک کر دینے پر آمادہ ہو گئے تھے اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے خاموش ہونا پڑا، جس کی اجازت ایسے موقعوں پر اللہ نے دی ہے۔ میرے ہی سرنوشت کرنے سے دشمن خوش ہوں گے، جبکہ یہ موقع تو دشمنوں کو سرکوبی اور ان سے اپنی قوم کو بچانے کا ہے، اور ویسے بھی عقیدہ و عمل میں مجھے کس طرح ان کے ساتھ شمار کیا جا سکتا ہے؟ میں نے نہ شرک کا ارتکاب کیا، نہ اس کی اجازت دی، نہ اس پر خوش ہوا، صرف خاموش رہا، اور اس کے لیے بھی میرے پاس معقول عذر موجود ہے، پھر میرا شمار ظالم و مشرکوں کے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے؟
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا مانگی